اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درالشریف النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے یہودیوں کا جو ایک قلعہ تھا اور باہر بھی 2 قلعے تھے مدینے سے باہر، ان کو بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے باہر کر دیا، کیونکہ وہ جو ہے منافق کی طرح کام کر رہے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ جبکہ وہ صلح ہوئی تھی ان سے کہ ہم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں دیں گے لیکن دشمن کے ساتھ بھی نہیں رہیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قریش کے لوگوں سے مل کر، یعنی مکہ والوں سے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے رہے۔ اور اسی کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی سماجی زندگی کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا، شادی بیاہ کے بارے میں بتایا، کیسے آپسی محبت بھائی چارہ بنی رہے گی۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول جب موقع ملتا، جنگ سے فرصت مل جاتی تو بیٹھ کر لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے بجھاتے۔ اور جنگ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اس لیے ان کے اندر خون کھول رہا تھا، مسلمانوں سے بدلہ لینے کا۔ تو اب جو ہے اسی کا واقعہ ہے، آگے کا واقعہ ہے کہ بدر میں دشمنوں نے منہ کی کھائی تھی، کیا وہ یہ ذلت برداشت کر سکتے تھے؟ ان کی عزت اور شوکت کو ٹھیس لگی تھی، کیا جیتے جی وہ بدنامی گوارا کر سکتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے غافل نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا یقین تھا قریش نچلے بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ زخمی شیر کی طرح چلمرا رہے ہیں، غصے سے سلگ رہے ہیں، اور وہ غصہ خون سے ہی ٹھنڈا ہوگا۔ ان کے جو سپاہی مارے گئے ہیں ان کا انتقام لے کر ہی ان کو اطمینان ہوگا، ان کے جو جوان مارے گئے ان کا بدلہ لے کر ہی ان کو سکون ہوگا۔ مسلمانوں نے ان کا تجارتی قافلہ بھی لوٹا تھا، حالانکہ اسی خطرے سے انہوں نے راستہ بدلا تھا، اس سے ان کا زخم اور تازہ ہو گیا تھا اور انتقام کا ایک نیا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ ان باتوں کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکنے تھے، سمجھتے تھے ایک نہ ایک دن پھر جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے بیٹھے نہیں تھے، آپ بھی ہوشیار تھے۔ دشمن سے جو بھی غافل ہوا اور دشمن کو جو کمزور سمجھا تو کیا ہوتا ہے؟ جنگ ہار جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوکنے رہتے تھے۔ مکہ میں جنگ کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے، لیکن ابھی مکہ میں ہی مقیم تھے۔ ایک تیز رفتار آدمی کو یہ پیغام دے کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، قریش جنگ کے لیے مدینے جا رہے ہیں، بہت بھاری لاؤ لشکر کے ساتھ ہیں، ہتھیار اور سامان بے پناہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے قاصد کو تاکید کی کہ 3 دن کے اندر اندر وہ مدینے پہنچ جائے۔ یہ خبر پا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی اچنبھا نہ ہوا۔ اچنبھے کی کیا بات تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے ہی سے اندیشہ تھا، لیکن اتنا بھاری لشکر، اتنا ہتھیار اور سامان، وہ بھی اتنی تھوڑی مدت میں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور حیرت ہوئی۔ قریشی لشکر کی تیاری رات دن جاری تھی، ہتھیار اور سامان اکٹھا ہو رہے تھے، سپاہی بھرتی کیے جا رہے تھے۔ قریش نے ان کے لیے نہ جانے کتنے قبیلوں سے معاہدہ کیے تھے، نہ جانے کتنے قبائلوں کو ابھارا تھا۔ عرب میں جوش دلانے کا سب سے بڑا ذریعہ جوشیلے شاعر تھے، جوشیلے مقرر۔ قریش کے مقرر اور شاعر قبیلوں میں پھیل جاتے، گرم گرم تقریریں کرتے، جوشیلے اشعار سناتے، اس طرح لوگوں کو دلوں کو گرماتے، انہیں جنگ میں حصہ لینے پر ابھارتے۔ دیکھتے دیکھتے ایک بہت بھاری لشکر تیار ہو گیا، ہتھیاروں اور سامانوں کا ڈھیر لگ گیا۔ بہت سی ایسی عورتیں تھیں جن کے باپ بیٹے بدر میں مارے گئے تھے، اس لیے وہ خود غصے سے بےتاب تھی، اپنے مردوں کو بھی بےتاب کیے ہوئے تھی۔ ان عورتوں میں ہندہ سب سے آگے تھی، یہ عتبہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی تھی۔ بدر میں اس کے باپ، بھائی اور چچا تینوں مارے گئے تھے۔ سن کر اس کا کلیجہ کھولنے لگا، قسم کھا لی جب تک خون کا بدلہ نہ لے لے گی، خوشبو نہ لگائے گی۔ روانگی کا وقت ہوا تو اس نے کچھ اور عورتوں کو تیار کیا اور لشکر کے ساتھ ہو لی۔ لوگوں نے روکنا چاہا لیکن نہ مانی۔ تائمہ بن عدی جبیر بن مطعم کا چچا تھا، یہ بھی بدر میں مارا گیا تھا۔ جبیر کا ایک حبشی غلام تھا، اس کا نام تھا وحشی۔ یہ چھوٹا نیزہ پھینک کر مارنے میں ماہر تھا، کیونکہ یہ حبشہ والوں کا خاص ہتھیار تھا۔ جبیر نے اپنے اس غلام سے کہا، وحشی، اگر میرے چچا کے بدلے میں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حمزہ یا علی رضی اللہ کو مار دو تو تم آزاد ہو۔ ہند نے کہا وحشی میرے عزیزوں کی ٹکر کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا پھر حمزہ اور علی، ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی مار دو، بہت قیمتی انعام دوں گا۔ وحشی نے دونوں سے وعدہ کر لیا۔ اب لشکر مدینے کی طرف بڑھا۔ 3000 سپاہیوں کا دل بادل تھا، ساتھ میں 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے۔ اب 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے۔ ابو سفیان لشکر کا کمانڈر تھا، ساتھ میں 15 عورتیں بھی تھیں۔ یہ دف بجاتی، مقتولین بدر کے دردناک مرثیے پڑھتی، شکست پر غیرت دلاتی، انتقام پر ابھارتی۔ لشکر میں ابو عامر اوسی بھی شامل تھا۔ یہ قبیلہ اوس کا بہت معزز آدمی تھا، اسلام کے نام سے جلتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے مل گیا۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی مکہ چلے گئے۔ ابو عامر نے قریش کے لوگوں سے کہا چلو اس بار تو خوب مزہ آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جہاں میں نکلا اوس کے سارے لوگ میرے گرد اکٹھا ہو جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بھی نہ رہے گا۔ چلتے چلتے لشکر ابوا پہنچا جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے۔ ہند نے کہا موقع اچھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قبر اکھاڑ ڈالو، ہم میں سے کوئی قید ہوا تو جسم کا ایک ایک ٹکڑا فدیہ میں دے دیں گے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے مخالفت کی، ایسا بھول کر نہ کرنا ورنہ بنی خزا اور بنی بکر بھی ہمارے مردوں کے ساری قبریں کھود کر رکھ دیں گے۔ لشکر آگے بڑھا، چلتے چلتے عقیق پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر ٹھہر گیا۔ یہ ایک مشہور جگہ ہے، مدینہ سے 5 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اسی وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کا خط ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبا میں تھے۔ ابی رضی اللہ بن کعب نے خط پڑھ کر سنایا۔ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا دیکھو کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ سعد رضی اللہ بن ربیعہ کے گھر گئے، ان سے اس خط کا ذکر فرمایا۔ ابھی ہوشیار اور سمجھدار ساتھیوں سے مشورہ کرنا باقی تھا، اس لیے کسی کو بتانے سے منع فرما دیا۔ پاس ہی سعد رضی اللہ کی بیوی تھی، اس نے یہ باتیں سن لی تھیں، اس طرح یہ خبر چھپ نہ سکی۔ ابھی ساتھیوں سے مشورہ بھی نہ فرمایا تھا کہ یہ ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ ہجرت کا 3را سال تھا، شوال کی 5ویں تاریخ تھی۔ انس رضی اللہ و مونس رضی اللہ 2 جانشاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے بالکل قریب آ گیا ہے، کھیتوں کو ان کے اونٹ اور گھوڑوں نے چر لیا ہے، مدینہ کی چراگاہ بھی صاف ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب رضی اللہ بن منذر کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں، ساز و سامان کا بھی اندازہ لگائیں۔ انہوں نے جا کر ساز و سامان اور تعداد کا اندازہ لگایا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ مدینہ کی رات بڑے خوف اور گھبراہٹ کی رات تھی، ایک دل جلے اور ظالم دشمن سے پالا تھا جس کی طاقت بھی بے پناہ تھی۔ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا۔ کچھ بہادر جانبازوں نے جنگی لباس تبدیل کیے اور رات بھر مدینہ کی سرحدوں پر پہرا دیتے رہے۔ سعد رضی اللہ بن عبادہ اور سعد رضی اللہ بن معاذ نے ہتھیار سجے اور تمام رات مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ٹہلتے رہے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، جمعہ کا دن تھا، لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ میں ہی ٹھہریں، دشمن سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، اگر وہ وہیں پڑے رہے تو خود پچھتائیں گے، اور اگر ہم چڑھائی کی تو ہم شہر میں ہی رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور گھیر گھر کر انہیں ڈھیر کر دیں گے، کیونکہ مدینہ کی گلیوں اور پگڈنڈیوں سے ہماری طرح واقف نہیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اٹھا اور اس نے پرزور تائید کی، یعنی منافق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رائے بہت بہتر ہے، مدینے میں ہی رہیے، باہر نہ نکلیے، بخدا ہمارا تو بار بار کا تجربہ ہے، جب کبھی شہر سے باہر نکل کر دشمن کو مقابلہ کیا تو ذلت اٹھائی، اور کسی دشمن نے شہر پر حملہ کیا تو اس کی بری گت بنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہیں پڑا رہنے دیجیے، اگر وہ وہیں پڑے رہے تو خود پچھتائیں گے، اور اگر شہر میں گھسے تو ہم گلیوں میں گھیر گھر کر ماریں گے، اور بچے عورتیں چھتوں پر سے پتھر برسائیں گی۔ یہ ان کی رائے تھی، منافقوں کو جو سردار تھا۔ بہت سے مسلمان ایسے تھے جو بعد میں ایمان لائے تھے اور جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ انہیں حسرت تھی کہ کاش ہم پہ
بدر میں شریک ہوئے ہوتے۔ بہت سے ایسے تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے حیرتناک فتح کا منظر دیکھا تھا۔ یہ دونوں قسم کے لوگ جوش سے بے خود تھے اور شہر سے باہر نکل کر حملہ کرنے پر زور دے رہے تھے۔ یعنی اس طرح کے جو لوگ تھے وہ باہر جانا چاہتے تھے۔ ایک جوان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے میں نکلیے، کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم ڈر گئے ہیں اور اس طرح ان کے دل اور بڑھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تو ہم تین ہی سو تھے، پھر بھی اللہ نے کامیاب کیا، اور آج تو ہم کافی تعداد میں ہیں، ہم تو اسی دن کی آرزو میں تھے، اسی دن کا تو ہمیں انتظار تھا۔ دوسرے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہماری زمین میں گھس آئے، ہماری کھیتوں کو روٹ ڈالا، اب آخر جنگ کا کون سا وقت آئے گا؟ حسیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا بدر میں شریک ہونے سے محروم رہا، حالانکہ میری شدید تمنا تھی، میرا لڑکا شریک ہوا، اس کو شہادت نصیب ہو گئی۔ کل رات میں نے اسے خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہا تھا ابا آپ بھی چلے آئیے، جنت میں ہمارا ساتھ رہے گا۔ رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے بالکل سچا پایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن اتارا، میں تو کھانا ہی نہ کھاؤں گا جب تک کہ باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ نہ کر لوں گا۔ غرض نئے مسلمان جوش سے بھرپور تھے اور باہر نکل کر مقابلے کے لیے بےتاب تھے۔ بدری جانباز بھی ان کی تائید میں تھے۔ تمنا ہر ایک کی یہی تھی کہ اسلام کی راہ میں جان دے دیں، اسلام پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دیں۔ ہر ایک چاہتا تھا اس کا رب اس سے خوش ہو جائے، اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی رائے لی، اس کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا کہ شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی، خطبوں میں لوگوں کو جہاد پر ابھارا۔ بہت ہی زوردار اور جاندار خطبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے سب سے کام لیا تو میدان تمہارے ہی آتے۔ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ بھی ساتھ تھے۔ ان دونوں نے آپ کو زرہ پہنائی، سر پر خود رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے تلوار لٹکائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار زیب تن کیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ تمام ساتھی بھی جلدی جلدی تیار ہو گئے اور دشمن سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ 1000 کی تعداد تھی اور ساتھ میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ کتنے گھوڑے تھے؟ 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ فوج میں کچھ کم عمر نوجوان بھی تھے جو جنگ میں جانے کے لیے بےتاب تھے، اسلام کی کھیتی کو اپنے خون سے سینچنے کے لیے بے قرار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا تو ان سب کو روک دیا۔ صرف 2 خوش قسمت اجازت پا سکے۔ ایک تو تیر اندازی میں ماہر تھے، دوسرے طاقت میں بڑے ہوئے تھے۔ پہلے کا نام تھا رافع اور دوسرے کا نام تھا سمرہ۔ اس وقت دونوں کی عمر 15 سال تھی، اس سے نیچے کے لوگوں کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ فوج میں عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا، ساتھ میں اس کے 300 ساتھی بھی تھے۔ کچھ دور تک ساتھ چلا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور مدینہ کی طرف لوٹ پڑا۔ ایک ٹوٹل کتنے لوگ تھے؟ اس میں سے 300 لے کے منافقوں کو الگ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ بن عمرو بن حرام نے اسے لاکھ سمجھایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ بھی یاد دلایا، لیکن وہ نہ مانا، تن کر بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہ مانی، ان لوڈوں کی بات مان لی، یعنی نوجوان عمر لڑکوں کی۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ بن عمرو نے ان کے ساتھیوں کو سمجھانا چاہا، بڑی درد مندی سے کہا بھائیوں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے کہتا ہوں اس وقت جب دشمن کا سامنا ہے اپنی قوم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑو۔ لیکن وہ کہتے ہوئے چل دیے اگر ہمیں یقین ہوتا کہ دشمن سے مٹبھیڑ ہو کر رہے گی تو ہم تمہارا ساتھ کبھی نہ چھوڑتے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ اس کی نوبت نہ آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ فوج کا ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ اب صرف 700 مسلمان تھے۔ کتنے تھے؟ 700، جن کا 3000 دشمنوں سے پالا تھا۔ 700 کا 3000 سے مقابلہ تھا۔ دشمن بھی ایسے کہ اکثر دل جلے تھے اور خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ جتنے لوگ تھے 700 ایک دم پیور تھے۔ کیا تھے؟ پیور مسلمان تھے، اس میں منافق نہیں تھے۔ تو جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ ان کے جتنے ساتھی تھے سب منافق تھے، زیادہ تر اس میں ان کے بہکاوے میں آ کے، اور منافقوں کی سزا جو ہے
کافروں سے بھی سخت ہے اللہ کے یہاں نزدیک۔ یعنی منافق دو طرح کی بات کرتے ہیں، جیسا موقع دیکھتے ہیں ویسا چل جاتے ہیں، اور آج بھی آج زیادہ تر انسانوں کا یہی حال ہے، موقع دیکھ کے بات کرتے ہیں، یعنی منافق کے ڈوئل نیچر، یعنی منافق والا کام کرتے ہیں۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، جو ہے تو ہے، جو نہیں ہے تو وہ الگ رہے، مسلمانوں کے ساتھ نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اب دیکھیے کہ 3000 اور 700 اور 2 ہی گھوڑا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ کیوں مدد کی؟ وہ سچے مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے، اپنے رسول کو جان سے بھی عزیز سمجھتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اور یہی محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی جان اور مال سے بھی زیادہ اپنے رسول اللہ اس رسول کی اطاعت کریں، موقع پڑے تو جان قربان کریں۔ خواب بھی دیکھا ان کے باپ نے کہ بیٹا کیا ہے جنت میں، اور جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ جنتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں دنیا کوئی چیز مانے نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اسلام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔